الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نعمتیں انسان کے اوپر برس رہی ہے، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے احسان کر کے اس احسان کو جتلایا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتلایا ہے. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے اس نے ایک شخص کو مبعوث فرمایا نبوت دے کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجنا یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے تمام نبیوں کے اوپر فوقیت دی گئی اور تمام نبیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت دی گئی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی کا گاڑا بھی نہیں بنا تھا. اور فرمایا کہ میں اپنی تاریخ بتاتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا مصداق ہوں، میں اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں. میری ولادت کے وقت میری والدہ نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ ایک نور ان کے آنگن سے نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، اور ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور بالضرور اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو اس وقت پیغمبروں سے کہا تھا اللہ رب العزت نے، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو ان نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تم ایک دوسرے کے اقرار کے اوپر گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شریک ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر فرمایا. اور اس آیت کی جو تائید ہے وہ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا ان سے پہلے عہد لیا اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. محترم سامعین، ذرا اندازہ لگا سکتے اس حدیث سے کہ اس میں نہایت حیرت انگیز نتیجہ ہے. وہ یہ کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور حمایت کے اوپر موقوف تھی کہ عالم ارواح کے اندر تمام رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کا معاہدہ اللہ رب العزت سے کیا کہ اگر ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا
کہ تمام نبیوں کو رسالت اور نبوت ہی اس وقت دی گئی، اس شرط کے اوپر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحیح طریقے سے پہچاننے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔